أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उज़कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमतों को, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर नेमतें की, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें फजीलत दी जहानों के ऊपर। बनी इसराइल से खिताब है और बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपनी नेमतों की याद दिलाई है और वो नेमतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके ऊपर दुनियावी भी और दीनी भी, उखरवी भी और दुनियावी भी, वो सब नेमतें हैं जिनकी तरफ इशारा है। और वो नेमतों का जिक्र कर चुके कि वो फिरौन से नजात है, वो उनको मन और सलवा अल्लाह की तरफ से जो उनको खिलाया जाता था, इसी तरह सहरा के अंदर जहाँ साया न था बादलों का साया हुआ, जहाँ पीने का पानी नहीं था अल्लाह ताला ने उनके लिए एक पत्थर से 12 चश्मे जारी किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को असा मारते थे और उससे 12 चश्मे फूटते थे। और फिर उखरवी
جو ان کو فضیلتیں عطا کی وہ یہ کہ ان میں انبیاء بھیجے اللہ نے، اور ان کی نسل سے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے انبیاء آئے، اور اللہ نے ان کے اوپر تورات نازل کی، انجیل نازل کی حضرت عیسیٰ کے اوپر، اور یہ وہ فضیلت تھی جو انہیں عطا ہوئی جہانوں کے اوپر۔ اس کے بعد وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، پھر انہیں یاد دہانی دلائی گئی آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی، کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اگر کوئی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے، تو اس سے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی جان کو کوئی شفاعت نفع دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ تو یہ ان کو تحذیر ہے، ڈراوا ہے آخرت کے دن کا، تاکہ وہ صحیح اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اس کے رب نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، امتحان ہوا، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور وہ آزمائش کس کے ساتھ ہوئی؟ بکلمات، وہ اوامر اور نواہی، وہ شریعت، اور بکلمات کے اندر وہ سارے امتحانات ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور وہ سب امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، تو ان کا بھی امتحان تھا۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، کہا یہ رب ہے۔ پھر لوگوں کو کہا کہ میں ان غروب ہونے والے کو رب نہیں مانتا، یہ رب نہیں ہو سکتے، جس کو زوال آ جائے وہ رب کیسے؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اپنا رخ کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یکسو ہو کر اللہ کی طرف، اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا۔ یہ وہ ابتلا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آزمائش تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس وادی میں چھوڑو غیر ذی زرع، جہاں پہ کوئی زراعت نہیں، تو اللہ کے گھر کے پاس، تو اللہ کے حکم سے وہ انہیں یہاں چھوڑ گئے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا ہمیں کس لیے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا اگر اللہ کے حکم سے ہمیں تو اس بیابان میں اور جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہاں پہ جب پانی ختم ہوتا ہے وہ دوڑتی ہیں، پھر اللہ کی رحمت سے چشمہ جاری ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے، آب زمزم حجاج پیتے ہیں۔ تو یہ بھی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی، وہ بچہ جو انہوں نے دعائیں مانگ کے بڑھاپے میں عطا ہوا، اس کو جنگل اور بیابان میں چھوڑنا جہاں کوئی نہ انسان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح آزمائش ہوئی جب وہ بیٹا جوان ہوتا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ایک اور آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے کہ اس بیٹے کو ذبح کرو، اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز دی وَنَادَيْنَهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اسی طرح محسنوں کو جزا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فدیے کے طور پر مینڈھا ذبح کیا. تو یہ ساری کی ساری ابتلائیں، آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب کی ساری انہوں نے تمام کی، یعنی ان گھاٹیوں سے گزرے، ان امتحانات کو پاس کیا، اور پھر جب یہ سارے امتحان کامیابی کے ساتھ پاس کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا کر دی. قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. قال، کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، انی بے شک میں جاعلک تمہیں بناتا ہوں للناس لوگوں کے لیے اماما، امام. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ہدایت کا رہنما، اور وہ جتنے بھی ادیان ہیں سب کے ہاں محترم ہیں، اور ہر جو مذہب کا وہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم ما کانا یہودین ولا نصرانین، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ تو مسلمان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار تھے. اور ان کو امامت جب ملی تو انہوں نے یہ شرف، یہ عزت اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا. قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی امامت بنا دے، ان کو بھی یہ شرف عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال لا ینال عہدی الظالمین، فرمایا لا ینال، نہیں حاصل کرے گا عہدی میرا یہ وعدہ الظالمین، ظالم، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان سے یہ میرا وعدہ نہیں ہے، ان کو یہ امامت نہیں ملے گی. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے ان کو ملے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی امامت. اور اس کے بعد وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کا ذکر کیا. البیت سے مراد کعبۃ اللہ ہے. مثابۃً، ایسی جگہ جو ثواب کی جگہ ہے، جس کی طرف حجاج کرام حج کے لیے اور عمرے کے لیے وہاں جاتے ہیں. مثابۃً للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ ہے. یہاں پہ کسی کو اس کی امن پامال کرنے کی اجازت نہیں. اور اس بات کا خیال مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے کہ وہ جو آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں، اپنے دشمن کو بھی دیکھتے بیت اللہ کے اندر تو اس سے تعارض نہیں کرتے تھے. اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھتے تو اس سے بھی تعارض نہیں کرتے تھے. تو وہ امن کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے اور حکم دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کہ اس مقام کو، مقام جس پر کھڑا ہوا جاتا ہے مقام، تو وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ آج بھی موجود ہے. اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں. اور وہاں پہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے. ایک تو یہ مراد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور کچھ علماء نے اس سے وسعت کا بھی اس معنی سے، یعنی انہوں نے زیادہ معنی اخذ کیے ہیں. انہوں نے کہا مقام ابراہیم صرف وہی جگہ ہی نہیں
جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، بلکہ وہ سارے کے سارے مشاعر حج کے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اس میں بیت اللہ کا طواف بھی ہے، اس میں صفا مروہ کی سعی بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں مزدلفہ، منی، عرفات جتنے مناسک حج ہیں وہ سارے کے سارے عبادت کی جگہ ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے مقرب بندے ہوئے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا بیتیہ، کہ میرے گھر کو وہ پاک کریں، بتوں سے پاک کریں، ہر طرح کی نجاستوں سے پاک کریں، اور انہیں للطائفین، میرے گھر کو صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، جو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور وہاں پہ رکوع و سجود کرنے والے، یہاں پہ نمازیوں کے لیے، تو ہر طرح کے عبادت گزار بندوں کے لیے میرے گھر کو آپ نے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مکہ کے لیے کی، انشاءاللہ اس کا بیان ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔